یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے اسرائیل اور امریکہ کی، اس نے مسلم ورلڈ میں جو شیعہ سنی تفریق تھی، شیعہ سنی اختلاف تھا، کئی صدیوں سے چل رہا تھا، بہت عرصے کے بعد اس اختلاف کو پیچھے دھکیل دیا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ اختلاف جو ہے یہ بہت عرصے کے بعد پیچھے چلا گیا، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں اور خاص طور پہ یورپ میں اور خود امریکہ میں یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے، اس جنگ نے مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان فاصلے بھی کم کر دیے، اور مسلمان اور کرسچنز اور آرتھوڈکس جیوز مل کر یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے نتیجے میں جو یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ مسلم ورلڈ پہ آیا ہے کہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس کا ثبوت مجھے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے جو بہت سے مسلم ممالک ہیں وہاں پر ایران کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں صرف اہل تشیع حصہ نہیں لے رہے، اہل سنت بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر میں آج آپ کو ایک آرٹیکل دکھانا چاہتا ہوں۔ بھارت کے ایک آتھر ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور جرنلسٹ بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اور ان کا نام ہے سنگدھندو بھٹاچاریہ۔ ان کا یہ آرٹیکل ہے، یہ دی ڈپلومیٹ میں شائع ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے ہیڈ لائن کیا ہے اس آرٹیکل کی۔ دی خامنائی کلنگ نیروئنگ دی شیعہ سنی ڈیوائیڈ ان ساؤتھ ایشیا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو جنوبی ایشیا ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں بھارت بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، مالدیپ بھی ہے، اور بھی افغانستان بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سے ممالک آتے ہیں۔ یہاں پر جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کی شہادت نے شیعہ سنی تفریق کو ختم کر دیا۔ لکھنے والا کون ہے؟ ایک بھارتی ہندو ہے، اور انہوں نے اپنے اس آرٹیکل میں پوری ڈیٹیل لکھی ہے، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے شروع کیا ہے بھارت سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں، یہ کلکتہ میں رہتے ہیں یہ بھٹاچاریہ صاحب، تو انہوں نے جو اپنے آرٹیکل میں ایویڈنس دیا ہے وہ کلکتہ سے شروع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جس کو آپ کولکتہ کہتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کلکتہ میں بھی جو سنی مسلمان ہیں وہ شیعہ ایران کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت سنی العقیدہ ہے، لیکن کشمیر کے جو سنی مسلمان ہیں وہ بھی ایران کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، بلکہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کی مدد کے لیے۔ سری نگر میں اور کشمیر کے دیگر حصوں میں چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ آگے چلتے ہیں، یہ بنگلہ دیش میں آ جاتے ہیں۔ بھٹاچاریہ صاحب کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ جو سنی میجورٹی ہے وہ ایران کی حمایت کر رہی ہے۔ اور پھر یہ آ جاتے ہیں پاکستان پہ، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بھارت اور بنگلہ دیش کی طرح اہل سنت مسلمان جو ہیں ان کی اکثریت ہے، لیکن وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا نقشہ پیش کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے اس میں 85 سے لے کر 90% تک جو مسلمان ہیں وہ سنی العقیدہ ہیں، لیکن یہ جو مسلمان ہیں، عام مسلمان، ان کی جو اکثریت ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایران ایک شیعہ میجورٹی ملک ہے۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو جنگ ہے جو ایران پر مسلط کی گئی ہے، اس جنگ کا ایک جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ نے جو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان ایک شیعہ سنی اختلاف تھا اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ اختلاف تو قائم رہے گا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے جو عناد تھا، جو کہیں کہیں پر ہمیں کشیدگی نظر آتی تھی، وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ ہاں، اس کو ماننا پڑے گا کہ کچھ مسلم ممالک کی جو حکومتیں ہیں، وہاں کے جو حکمران ہیں، ان کے دماغ میں یہ اختلاف ابھی تک موجود ہے۔ وہ اس اختلاف کو استعمال کرتے ہیں اپنے اقتدار کو تحفظ دینے کے لیے، کیونکہ یہ جو
مفاد پرست مسلمان ہیں، یہ مفاد پرست مسلمان جو ہیں، یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف اپنا سیاسی مفاد دیکھتے ہیں، یہ جو ملت کا مفاد ہے اس کو نہیں دیکھتے، جو ملی مفاد ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے اس جنگ نے جو صدیوں سے جاری شیعہ سنی ڈیوائیڈ جو ہے اس کو کم کر دیا ہے، بلکہ ختم کر دیا ہے، عوامی سطح پہ ختم کر دیا ہے۔ اس سے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو کافی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ اختلاف دوبارہ شروع ہو جائے، اور سب سے زیادہ یہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ ختم ہونے کا نقصان کس کو پہنچا ہے؟ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو۔ تو یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے اس کو کسی طریقے سے دوبارہ بھڑکایا جائے، اس کی آگ پر تیل پھینکا جائے۔ اور جو دوسرا پازیٹیو امپیکٹ ہے، یعنی کہ یورپ سے لے کے امریکہ تک جو کرسچن مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کے، اور آرتھوڈکس جیوز اور جو مسلمان ہیں ان کے درمیان بھی کافی قربت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سارے کے سارے اس جنگ کے خلاف ہیں، یہ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کا بھی نقصان ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو ہے۔